السلام علیکم۔ آپ میں سے جو بھی موجود ہیں ان کو آ، مطلب جو ہمارا اس میں ایک تو جو چارٹ کا ذوی الفروز کا جو چارٹ ہے اس کا استعمال، اور جو آ، عصبات کا چارٹ، اور پھر وہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ اور ایک فارمولا جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ میں سے جو موجود ہیں ان کا کوئی سوال ہے؟ سر میرا ایک سوال ویسے تو ہے کہ مطلب کلیئر ہی ہوگا انشاءاللہ، کہ یہ جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں تو جی یہ صرف باپ یا اولاد جو ہے وہ ان کو محروم کرتی ہے، باقی سب میں ان کو حصہ ملتا ہے۔ جی، تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر جیسے ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد تو نہیں حصے دار ہوگی؟ یہ کیسے؟ مطلب ان میں سے اخیافی بھائی کا انتقال ہوا، چلیں تو پھر ان کی اپنی اولاد یوں مطلب بات کریں نا، کس کی اولاد؟ اخیافی مطلب جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ اگر میت کے وقت کوئی مر جاتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے یوزلی۔ وہ تو جیسے باپ کی زندگی میں جس بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ باپ کے انتقال کے بعد وارثین میں شامل نہیں ہوگا، یہ اصول ہے۔ یعنی جو بھی کس مورث جس کے کچھ لوگ وارث بن سکتے ہیں، ان میں زندگی میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ وراثت میں شامل نہیں ہوتا۔ باپ ہو یا بیٹا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر بیٹے کی وراثت کا مسئلہ ہے تو باپ شامل نہیں ہوگا، یہ اصول صحیح۔ ہے۔ ہاں، تو اب اس پر آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں مطلب اخیافی پہ بھی یہی رول لگے گا کہ اگر اخیافی اگر جیسے دو موجود ہیں، تیسرے کا انتقال ہو گیا ہوں اخیافی بہن بھائیوں میں سے، تو اس کی ہوں اولاد پھر آگے نہیں آئے گی۔ اور اگر فرض کریں کہ تھے ہی صرف اس کے اخیافی رشتے دار، ہوں باقی ہوں کوئی نہیں ہے، جیسے سگے بہن بھائی نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور صرف ہوں اخیافی بھائی کا بیٹا موجود ہے، ہوں تو کیا اس تک ہم دیکھیں گے یا وہ محروم قرار پائے گا؟ اچھا اچھا اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو ہوں، اچھا، ہاں جی، ان کا کیا کہتے ہیں وہ تو شامل ہوگا۔ اچھا 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 اچھا، یہ مطلب آپ پوزیشن یوں ہو رہی ہے جیسے یتیم پوتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی دو دو یتیم اخیا بھتیجا بھتیجا کہلائے گا نا، اخیافی بھائی کا ہاں بیٹا۔ ہاں، اب تو آپ آ جائیں، ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہوگا، اب آپ کے پاس وہ اس کی لسٹ ہم دیکھتے ہیں، یہاں آئے۔ اچھا، نہیں یہ تو شامل ہوگا، رک جائے، کیونکہ یہ اسباب میں تو نہیں ہے نا۔ اسباب میں تو نہیں سگا ازبا بھائی میں نہیں اور ہے، سگا بھائی ازبا اور میں نہیں باپ شریک بھائی ہے نا۔ ٹھیک ہے ہے جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں، ویسے ہماری جو جو اس چارٹ وغیرہ میں ان کا ذکر نہیں آیا، مگر یہ جو مسئلہ ہے، اب آپ کسی کے کیا ہوں، صرف اخیافی بھائی ہوں اور بھائی بہن ہو، اور ایک کا کیا ہو، بیٹا ہو، اچھا، ہاں اس کے رول کے لحاظ سے نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، یہ شامل نہیں ہوگا۔ شامل نہیں ہوگا۔ جیسے ایک ایک میں کیس اگر آپ کے سامنے رکھوں، ایک میت ہے، جی ٹھیک ہے، جی، اس سمجھ کے گیا جی والد موجود نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے، اور اس کا ایک ہی اخیافی بھائی تھا، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس کا بیٹا ابھی زندہ ہے، جی جی تو اس کی جائیداد جو ہے وہ اس بیٹے تک نہیں جائے گی، بلکہ پھر جی اور دوسرے ہم دیکھیں گے، جی جی کیونکہ اس کے رشتے داروں میں کوئی نہیں ہے، مطلب سگے بہن بھائی بھی نہیں ہے اس کے، اور ہوں والد بھی نہیں ہے، ہوں۔ اور صرف مطلب ایک ماں شریک بھائی تھا، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا حیات ہے۔ تو ایک بھائی موجود ہے، نہیں ایک کوئی بھی معاشرے، موجود نہیں ہے، میت ارے، کا جو اخیافی بھائی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، ایک ہی بھائی تھا اس کا اخیافی، اس کا بھی ہوں انتقال ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا موجود ہے۔ ہوں
تو یہ تو پھر اس میں جائیں گے نا ذوی الارحام میں. مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. یہ تو ذوی الارحام میں جائیں گے نا. اچھا آپ کو ہم نے وہ ذوی الارحام کی لسٹ نہیں پڑھی. ذوی الارحام کا نمبر کب آتا ہے؟ جب اسبا نہ ہو اور ذوی الفروز بھی نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ میت کی بہن کی اولاد آ رہی ہے، یہ دیکھیں 9 بھتیجیاں آ نمبر رہی ہیں، پہ کون نانا آ رہے آیا؟ ہیں. 9 نمبر 9 نمبر پہ اس میں دیکھیں، آپ کے سامنے آ رہی ہے نا اسکرین. جی جی جی، آگے آگے میت کے ماں شریک بھائی کی اولاد. ایک ہی اولاد. ہاں میں ذرا سا کنفیوز ہوا تھا سوال سے. وہ تو ذوی الارحام میں جائیں گے نا. اچھا یہ چلیں، یہ اچھا سوال ہے. اس سے ایک چیز کلیئر ہوئی کہ ذوی الفروز میں جن افراد کے نام لیے گئے ہیں وہ ذوی الفروز میں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے. اس کو کنکلوژن کر سکتے ہیں نا. تو کلیئر ہوئی یہ بات. جیسے ابھی سامنے آیا نا کہ اخیا فی بہن بھائی ذوی الفروز ہیں، جی ٹھیک، ہے. اور ان کی اولاد نہیں ہوگی. کلیئر. اس طرح آپ باقی کا سوچیں. مطلب اگر بہن ذوی الفروز میں بہن ہے ہاں، تو بھانجی کیا گئی؟ نہ ہو تو بھانجی ذوی بہن. الحرام میں چلی گئی. ہاں اب آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا یہ سب معاملہ. اب ذوی الارحام کا بھی آپ کو معاملہ سامنے آ جائے گا. تو یہ بڑا چلے اس سوال سے یہ فائدہ اور ہو گیا اچھا، تاکہ یہ پہلو ذرا اس اینگل سے نہیں آیا. تو جبھی ذوی الفروز کے 12 افراد کا ایک تعین ہے تو انہی کا نام لیا گیا ہے. صرف وہ جو بیٹا پوتا پڑ پوتا، یہ باپ دادا پر دادا، یہ تو اسبا کی وجہ سے ایک دوسرے کے نیچے آ رہے ہیں. مگر ذوی الفروز میں جن کا نام لیا گیا ہے وہی شامل ہیں، ان کی اولاد نہیں. اور وہ اولاد کہاں شامل ہے؟ ذوی الارحام میں. ہو گیا اچھا. کلیئر؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم. تو اب اس کا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ ایک ذوی الارحام یعنی ماں شریک بھائی موجود ہے اور ماں شریک بھائی کا بیٹا موجود ہے. تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ماں شریک بھائی کو دیں گے. ہاں. اور ذوی الفروز میں جب کوئی موجود ہو میاں بیوی کے علاوہ 10 میں سے اور آگے اسبا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رد ہو جاتا ہے واپس. رد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ تو ہو گیا فیصلہ. اب ظاہر ہے معاشرتی حل کیا ہوتا ہے؟ ایسی سچویشن میں زندگی میں دے دینے چاہیے یا وصیت کر دینی چاہیے. یعنی یہ چیز آخر میں کیوں آئی ہے؟ جب یہ بھی تو کہتے ہیں دین سیکھیں، یعنی اپنے مسئلوں کے حوالے سے تو سیکھیں نا. تو اگر ایک کسی کی سچویشن یہ ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو معلوم مطلب اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ حصہ نہیں ہوگا، تو پھر کوئی کیا کرنا چاہیے اسی ٹائم سوچیں. یا پھر یہی ہے کہ وہ حصہ لے کر کسی کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ جیب میں رکھے وہ اس پہ خرچ کر دیں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک میت کی فیملی ہے، جی تو کچھ تو ہو گئے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے، جی باقی طالب علم ہیں اور کنوارے ہیں. ٹھیک. اب وراثت کی تقسیم کیسے ہو اور پھر ان کی ضروریات کون پورا کرے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں 2 حصے کریں نا. ہاں. ایک جب ہم وراثت کی تقسیم کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے مثلا باپ کا اور اس کے اولاد ہے، تو ان میں کیا تقسیم، کیسے تقسیم ہوگی،
وہ جو قرآن نے بتایا ہے ویسے ہوگی۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ قرآن میں جو قرآن حدیث میں جو اس کا ذکر آیا کہ اس کو اتنا دیں، اس کو اتنا دیں، یہ دینا تو لازمی ہوگا۔ اس کے بعد جس کو ضرورت کم ہے، جس کو زیادہ ہے، یہ وارثین آپس میں مشترکہ رضامندی سے حصہ لینے کے بعد واپس یعنی دے سکتے ہیں، کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں، خود جو چاہے کر لیں، مگر لے لیں۔ کیونکہ قرآن میں آیا کھلا او کاسورا، یعنی کم ہو یا زیادہ ایک اللہ کا مقررہ حصہ ہے، یہ دے دینا چاہیے۔ تو یہ حصہ تو یوں حل ہوگا۔ اب اگر آپ کا سوال اس طرح تھا تو یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اگر زندگی میں تقسیم کی بات آ رہی ہے، کیا سوال آپ کا اس حوالے سے؟ یعنی ایک آدمی زندگی میں جی تقسیم جی کرنا نہیں، چاہتا آپ ہاں، ہے۔ میں جی آپ کو سوال سمجھا نہیں پائی۔ جی سوال جی یہ ہے کہ میت کے بعد اس کے جی جو جی وارثین ہیں جی ان میں کچھ تو یوں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اب سنبھال سکتے ہیں، جی جی باقی جو ہیں وہ طالب علم بھی ہیں اور جی کنوارے بھی ہیں۔ اب جی وہ جو طالب علم ہیں اور جن کی شادیاں ہونی ہیں، جی ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے جب کہ ایسا کوئی ورثہ بھی نہ ہو، اور ہو بھی تو اگر وہ تقسیم کر دیا جائے تو اس پر ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوں۔ یہ والی بات ہاں کہ تو پھر ان کو اسی وقت اگر پکڑا دیا جائے، ایک طالب علم ہے اس کو اسی وقت پکڑا دیا جائے، ہوں یا جو کنوارے ہیں ان کی شادیاں کیسے ہوں، یہ سوال ہے میرا۔ ہاں دیکھیں، یہ تو صرف آگے حکمت پر، قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ یہ ان کے کسی کا انتقال ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو تو اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس کو صرف اس آیت کے حوالے سے لے سکتے ہیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یتیم جو ہے، جس کے پیسے آپ کے پاس ہیں اور جب تک وہ بلاغت یعنی بالغ نظری تک نہ پہنچے، یعنی عقل استعمال کر سکتا ہے، اس کو یوز کر سکتا ہے صحیح، جب تک وہاں نہیں پہنچے اس کے پیسے اس کے حوالے نہ کریں۔ تو یہ اس کے ضمن میں کوئی چیز آ سکتی ہے۔ تو وہ جو بڑا کوئی فیصلہ کر رہا ہے، کم سے کم تعین کر دیا جائے کہ یہ رقم ان کی ہے، یہ ان کی ہے۔ اب اگر وہ ان کے جو ولی ہیں جو ان کو سنبھال رہے ہیں، وہ پھر ان کے حوالے سے انہی پہ خرچ کریں تو حکمتاً اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ مگر حصوں کا تعین کر کے اگر وہ بہت ہی چھوٹے ہیں تو ان کو ان کا چیز رکھ کر ان کا ولی بن کر ان کے فائدے کے لیے صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، اور اگر وہ بڑے ہیں باقاعدہ شعوری ہیں تو ان کو بتا دیا جائے اور وہ پھر اس پر کہ مشورہ ہو جائے۔ مگر اس سے اللہ کا حکم تو نہیں رکے گا نا کہ ہم چھپائیں اس سے۔ اگر کوئی سچویشن ہے تو پھر جو ذمہ لے گا وہ پھر ان کے حوالے سے پیسے لے کر ان پہ خرچ کرے۔ کوئی ایسی خاص مسئلہ ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے، وگرنہ وہ بالغ ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو بتا دیا جائے، پھر آگے آپس کے مشورے سے حکمت سے جو ڈیسیشن لے لیں۔ تو یہ تو ایک معاشی حل ہوگا۔ مگر یہ قرآن نے اس کو صرف قرآن میں اشارہ یہ ہے کہ اگر وہ عقل یعنی صحیح استعمال کرنے کی چیزوں کے قابل نہیں ہوئے تو اس کو اس کے پیسے، اس کی چیز نہ دی جائے، جو ولی ہے وہ اس پر صحیح طریقے سے خرچ کرے، استعمال کرے۔ جی، میں جواب آپ کے سوال کے حوالے سے واضح کر سکا؟ جی، مین تو چیز یہی ہے نا کہ جو ولی ہو اس کو انصاف سے کام لینا چاہیے، بس مین جی چیز جی تو یہ ہے۔ ہاں، اگر یہ سچویشن آ رہی، وگرنہ تو ڈائریکٹ دے دیں، بس ختم۔ نہیں، پوزیشن اگر نہیں ہو نا تو یہی تو ہاں تو پھر سوال تو ہے۔ ولی اگر کے ذمہ اگر آئے، ہے، ولی اگر جی عمر ایسی ہے، بالغ ہیں، پھر تو سوال ہی نہیں نا پیدا جی ہوتا۔ جی سوال جی اس وقت پیدا صحیح ہوتا ہے جب جی وہ کسی کے ہاں ڈپینڈنٹ ہے۔ جی جی، پھر تو پورا اس پر ولی پہ ذمہ ہے،
اور قرآن نے بڑی اس کی تفصیل کی ہے یتیم والے معاملے میں. اور ولی کا مطلب بھی ہوتا ہے ہر وقت قریب رہنے والا. ولی کا لفظی ترجمہ یہ تو ہر وقت قریب رہتا ہے، حفاظت کرتا ہے، خیال کرتا ہے. اس لیے قرآن میں ولی اور نصیر دو لفظ آتے ہیں. نصیر جو مصیبت مسئلے کے وقت مدد کو پہنچ جائے، اور ولی جو ہر وقت آپ کے قریب رہے. تو جب کسی کو ولی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک انتہائی بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو جو نبھاتا ہے وہ ولی کی درجہ پاتا ہے. پھر اس کے حکم کو اس لیے مانا جاتا ہے، وگرنہ کسی کا باپ ہونا صرف ولی نہیں ہے اگر ذمہ نہیں ادا کرتا. جی کوئی اور سوال؟ اور مجھے ایک مسئلہ آیا تھا، اگر آپ میں سے میں خیال کچھ افراد تو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، مگر کسی کو استاد حسابی محترم حصہ سمجھنے میں مسئلہ آیا تھا. میں اگر وہ چیز دوبارہ ریپیٹ کروں اگر سب کو ہے. ایک جی جی ایک فرمائیں. چھوٹی سی بات پوچھنی تھی. ابھی جی سوالات جو چل رہے تھے اس سلسلے میں عام طور پر ہمارے यहाँ ایک تھوڑا سا یہ بھی رواج ہے کہ تقسیم ترکہ کر دیا جاتا ہے اگر والد کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ہوں اس میں سے گھر جو ہے جہاں پر رہا جا رہا ہوتا ہے تو ہوں عموماً والدہ کے کہنے پر کہ یہ گھر ابھی نہیں بیچو، اور اس ہوں کی تقسیم کو روک دیا جاتا ہے. ہوں اور بچے اگر خود مختار بھی ہو چکے ہوں تو والدہ کی وجہ سے وہاں پر رہائش رہنے والے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ٹل ڈیتھ تک انتظار کرتے ہیں کہ والدہ جو ہیں وہ ہوں جب نہیں رہیں گی تو ہم ان کی خواہش کے مطابق ابھی تک چل رہے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس پر عمل کر لیں گے. تو ٹھیک پوچھنا صرف یہ تھا کہ ظاہر ہے والدین کی اطاعت معروف میں تو ہے، اور ان کی ٹھیک. خواہشات کو ہم کسی حد تک جائز حدود میں رہتے ہوئے پورا کرنے کا ہم پر بہت ان کے لیے جی درجہ رکھا ہے اللہ پاک نے. جی لیکن کیا ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک ترتیب سی بن گئی ہے کہ وہ فیملی ہوم کو نہ چھوڑنے کی ایک روایت جو پڑتی جا جی رہی ہے، اور اسی وجہ سے کچھ چیزیں جی مطلب آپ یقین کریں کہ علاقے میں کچھ گھروں کو دیکھ کر صاف بتا دیا جاتا ہے کہ ان کا ترکہ یہ ترکے میں نہیں جا سکے بیچارے اب تک نا. ان کی حالت ہوں اتنی مخدوش ہو چکی ہوتی ہے، کوئی اسے آن نہیں کرتا صرف اس ہوں لیے کہ بس اب والدہ کی ایک مجبوری ہے. اس ہوں کا کوئی انسانی پہلو سے یا کوئی حکمت کے پہلو سے کچھ رہنمائی مل سکتی ہے کہ ہم والدین کے لیے ایسا کیا کریں کہ وہ بھی اس مسئلے سے نکل جائیں، اور یہ جو رکاوٹ ایک اللہ کے حکم میں آئی ہوئی ہے، مطلب مال اور دولت سے ہٹ کر میں بات کر رہی ہوں ہوں. کہ یہ مال و دولت سے ہٹ کر کیا ایک کوئی راستہ ایسا مل سکتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی سمجھا سکیں، اور جی جبکہ کوئی بیٹا لینا بھی نہیں چاہ رہا اس کو. ایک دوسری صورت یہ بھی پازیٹیو ہوتی ہے کہ کوئی بچہ اون کر لے، خرید لے اس چیز کو اور والدہ ٹھیک کے ساتھ مینج کر لے. کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ اچھا جی. نہیں یہ چلیے سوال آپ ایک کا ہے، منٹ مگر ابھی اس مجھے ٹائم اچھا سوری. جی جی فرمائیں. مجھے اجازت ہو تو اسی سوال کے ساتھ ہی جی اٹیچ کر کے میں تھوڑی سی بات اور رکھ دوں کہ حکم تو یہ ہے نا کہ میت کے بعد اس کی بیوہ اور اس کے بچے وارثین. جی اب بیوہ تو ظاہر اس گھر میں رہ رہی تھی، اور اب بیوہ ہو گئی تو بیوہ ہونے کی صورت میں بھی اس کو اس گھر میں رہنا ہے. تو جی ایسی صورت میں وہ صرف 1/8 حصہ لے کے اس گھر میں کیسے رہے، جی یا جی اگر وہ اس گھر میں تو رہ نہیں سکتی 1/8 حصے کی اس میں، تو جی پھر وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ ٹھیک. یہ اس کا بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر کے بتا دیجیے گا. اچھا برا نہیں مانیے گا ایک پوائنٹ کہ یہ تو خیر ہم جو کورس کر رہے ہیں اس میں تو ہم حصوں کی تقسیم کر رہے ہیں، اس کی تفصیل حکمت سے تعلق رکھتی ہے. اچھا میں اس میں سے 2-3 بیسک بات کروں گا، پھر میں اس کا ایک تفصیلی جواب میسج پہ دے سکتا ہوں. ابھی میں اس پیریڈ میں ذرا کچھ سوالات پر وہ آنا چاہتا ہوں، حسابی حصے اور اس کی جو پریکٹیکل ہے. دیکھیں ایک تو ہم اصول سمجھ لیں، پھر حکمت کی بھی بات کر لیں گے. کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ جب اللہ کا حکم ہو تو پھر اس میں جیسے کوئی بڑا ہے، میں اس مسئلے سے نہیں ایک جنرل بھی بات کر رہا ہوں، جیسے ماں کی بات ہے تو ادب بالکل رہے گا، ادب سے بالکل نہیں ہٹیں گے، مگر وہ ماں کی کوئی ایسی بات ہو جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے
تو پھر اس کو مانا نہیں جائے گا. پہلا اصول یہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ باقی چیزیں آپ کو کیا کہتے ہیں والدین کے جو والدین پر فرائض ہیں اور بچوں پہ فرائض ہیں اس حوالے سے دیکھی جائے گی کہ ایک تو یہ کہ مطلب اس کو وہ سارا تعلق رکھتا ہے کہ حکمت سے معاملہ کیا جائے. اگر سارے وارثین، پہلی بات ہے کہ وارثین راضی ہوں اور وہ جب تک کوئی سیٹ اپ ایسا نہیں بنتا کہ جس کی بنیاد پر وہ تقسیم آسانی سے ہو سکے تو پھر اس تک یہ روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا اتنا مطلق تصور ہوتا ہے کہ والدہ کو بیوہ کو 8واں حصہ دے کر وہ مطلب ان کو کیا کہتے ہیں وہ مطلب نکال دیا جائے گا، ایسا تو کوئی شکل کہ مسلم گھرانے میں نہیں ہوتی. یعنی جنرلی یہ تو کوئی اسپیشلی کیس ہو سکتا ہے. تو وہ ظاہر ہے اگر گھر بک رہا ہے تو اس میں سے ضرور ماں، اگر چلیں بیچ کر وہاں سے جانا پڑ رہا ہے تو کیا ماں کی ذمہ داری کوئی بیٹا نہیں لے گا کیا؟ تو ان کا حصے کے ساتھ وہ وہاں آ جائیں گی، ان کا خرچہ بھی چلے گا. جو کوئی تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ان کا حصہ ہو گیا اب یہ جہاں کر سکتے ہیں اپنے پیسوں میں کریں، باقی ہم اپنے پیسے لے کے اپنا جا رہے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی اینگل تو نہیں ہے نا. تو ماں کے لیے اف بھی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے بالکل بھی. تو یہ خود بخود یہ پیرایا بن رہا ہے نا. تو اس کو مطلق ایبسٹریکٹ رکھ کے تو بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ اس سے مل گئے اس سے مل گئے بات ختم. تو پریکٹیکلی تو یہی ہوگا نا. تو اگر سارے وارثین بخوشی راضی ہیں اور یا کوئی سامان مکان کے بکنے کے کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں بن سکتا کہ بیچ کر ابھی کچھ کر سکیں تو اس حوالے سے روکا جا سکتا ہے. اور اگر جب بک جائے تو پھر والدہ وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے کوئی ایک ذمہ لے گا تو وہ ان کے ساتھ رہیں گی. اور اگر کوئی ایسی سچویشن پہلے ہی سے محسوس ہو رہی ہے، کوئی ایسی ناراضگی، تو پھر وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ زندگی میں ہی کوئی چیز نام کر جائیں، ان کو مالک بنا دیں ایک حصے کا، ایک جگہ کا. تو یہ سب اس طرح چلے گا. باقی تفصیلات کوئی سوال ہوگی تو مجھے پھر آپ میسج کر دیجیے گا، میں اس پر بات کر لوں گا. اچھا، یہ حسابی حصہ کہ مجھے ذرا بتائیں، مجھے ایک سوالات آئے تھے ایک دو جگہ سے، وہ کنفیوز تھے حسابی حصہ نکالنے میں. تو میں اس بات پر پوچھنا تھا کہ آپ میں سے یہ میں مطلب ایک فرد کے لیے الگ سے ہی بھیج دوں یا آپ اس کلاس میں دہرا دوں؟ اکثر کو اگر یہ مسئلہ ہے، یہ جو ہمارا فارمولا تھا. بہتر جی ہے دوہرا دیں، بہتر ہے دوہرا دیں. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھے ہم لاسٹ ٹائم اس کو بھی ایک پیپر آپ کے 100 نمبر کا بنایا ہے، میں نے بنا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے یہ سوالات بھی حل کرنے. تو بس آج میں اس کو اس حوالے سے فائنلی ریپیٹ کر رہا ہوں. ہمارے پاس اب ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہمارے پاس کوئی شخص آئے اور کہے کہ اتنا ترکہ ہے اور یہ وارثین ہیں، آپ شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسی پروسیس پہ چل رہے ہیں. تو ایک شخص کا جیسے آپ کے پاس مسئلہ آیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، وراثت میں مثلاً اس نے 10 لاکھ روپے ترکہ چھوڑا ہے اور وارثین میں بیوہ، باپ، ماں اور ایک بیٹا. اس طرح ہی آپ کے پاس سوال آئے گا تو ترکہ معلوم ہوگا اور وارثین معلوم ہوگا. ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے حسابی حصہ. حسابی حصہ جو ہے، حسابی حصہ ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ، یہ ہے فارمولا. ہم اس فارمولے پہ بھی آئیں گے اور ڈائریکٹ میتھڈ بھی میں سامنے آپ کے دونوں چیزیں آ جائیں گی. تو ہمیں اس فارمولے پر بات کریں تو ہمیں صرف ترکہ معلوم ہوتا ہے، اس ترکے میں حسابی حصہ اور اصل مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو ہم اس میں پروسیس کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے
جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم ایک لائن ڈالتے ہیں، یہ سمجھے میت کی نشانی ہے۔ یہ کوئی سوال کر رہا ہے یا کوئی بیچ میں اگر اس پہ کسی اس معاملے میں سوال ہے تو کریں۔ اچھا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل سمپل پروسیس ہو رہا ہے آپ کے سامنے آیا، 10 لاکھ ترکہ ہے اور بیوہ، باپ، ماں اور ایک بیٹا وارث ہے۔ کلیئر؟ آپ جو اس کا روایتی طریقہ ہے، کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک علامت ڈالی میت کی، لیفٹ سائڈ پہ ترکہ لکھ دیا، اور ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیچے وارثین لکھ دیے، صرف بیوہ، باپ، ماں، بیٹا۔ اس کی ترتیب میں صرف یہ اگر کر سکیں تو آسانی ہوتی ہے کہ عصبہ جو ہوتے ہیں، ذوی الفروض 12 تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو جو عصبہ ہوتے ہیں ان کو لاسٹ میں لکھا جائے، اگر نہیں تو بیچ میں بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ ہو گیا، ترکہ لکھ دیا اور یہ وارثین کے نام جو کہ آپ کو پتہ ہے، جو پوچھنے آئے گا۔ اب آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ شرعی حصے نکالیں گے جو وارثین ہیں، جو اصل چیز ہے۔ تو قرآن حدیث کے حوالے سے شرعی حصوں کا چارٹ بنا ہوا ہے، اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ بیوہ کا حصہ کیا بنے گا حالات کے حوالے سے۔ تو بیوہ کے جب بیوہ اور اس کے ساتھ وارثین میں اولاد موجود ہو تو اس کا 8واں حصہ ہوتا ہے سمن، تو 1/8 لکھ دیا۔ کلیئر؟ پھر باپ کا حالات دیکھیں گے، باپ کے ساتھ بھی پہلی حالت میں ہے کہ بیٹا موجود ہو تو باپ کا صرف 1/6 ہوتا ہے، سدس۔ اور ماں کا بھی اگر بیٹا موجود ہے، والد اولاد موجود ہے، تو ماں کا 1/6 ہوتا ہے، پہلی حالت ہے، یہ لکھ دیا۔ اور بیٹا خود کیا ہوتا ہے؟ ذوی الفروض میں نہیں ہے، یہ عصبہ ہے، یعنی اکیلا ہوتا تو سارا اس کا ہوتا، وگرنہ باقی سارا۔ تو یہاں باقی سارا کی پوزیشن ہے، اس لیے لکھا ہے میں نے یہ۔ اگر صرف بیٹا ہوتا تو سارا ہوتا اس کا، اور کیونکہ اور وارث ذوی الفروض ہیں تو ان کو دے کر باقی سارا۔ اب ہمارے سامنے یہ شرعی حصے آ گئے، 1/8، 1/6، 1/6۔ اس کا ایل سی ایم لیتے، تو ایل سی ایم کا طریقہ بتایا تھا آپ کو کہ ہم یہ 8، 6 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں، اور جب تک ڈیوائڈ کرتے رہیں کہ آخر میں 1 آ جائے۔ 2 3 6، 2 3 6، 2 4 8، پھر ایک اور دفعہ 2 آئے گا، 2 3 3 چھوڑ دیں گے، پھر 2 4 2 2 4، پھر 2 1 2، پھر آخر میں 3 سے 3 3 ہو جائیں گے۔ یہ تو ایل سی ایم کا جو طریقہ تھا، ایک تو یہ تھا جس کے ذہن سب آپ کو بتایا تھا، ایل سی ایم لینے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ وہ یہی جو عموماً ہوتا ہے، یہ لائن ڈالتے تھے ہم، اس طرح کر لیں، اور یہ 6 ہے، اور 6 سوری چلیں، یہ بھی 6 ہو گیا، اور یہ 8، اس طرح آپ کا چل نہیں رہا، یہ 8 کو کر لیں جو بھی۔ تو یہ 6 6 8، اور یہ 2 سے آپ ڈیوائڈ کرنا شروع ہوں گے، اور یہ 3 2 3 6، 2 3 6، اور 2 4 8، اس طرح یہ جو آپ ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نہیں ہوگا، 3 3 اتار دیں گے، 2 2 4، پھر 3 اتار دیں گے ادھر، اور پھر 2 1 2، اور آخر میں 3 سے یہ 3 3 ہوں گے، ان کو کر دیں گے۔ تو یہ 3 2 6، 6 2 12، 12 2 24، تو ایل سی ایم 24 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے سامنے ایل سی ایم یا اصل مسئلہ آ گیا، شرعی حصوں کے ذریعے ہم نے نکال لیا ایل سی ایم، جسے عربی میں کہتے ہیں اصل مسئلہ۔ تو اصل مسئلہ شرعی حصوں کو 2 سے ڈیوائڈ کرنے کا جو ایل سی ایم کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے ہم نے نکالا تو وہ 24 آیا۔ اب اس 24 سے حسابی حصے دیں گے شرعی حصوں کی مناسبت سے، یہ ہے حسابی حصوں کا
تو حسابی حصے مقرر نہیں ہوتے، یہ شرعی حصوں سے پہلے ایل سی ایم نکالا جاتا ہے، پھر اس ایل سی ایم سے شرعی حصوں کی نسبت سے حسابی حصہ دیتے ہیں۔ مثلا اب بیوہ کا 24 ایل سی ایم اصل مسئلہ اور بیوہ کا شرعی حصہ ہے 1/8، تو اب 24 کا 8واں حصہ اس کا حسابی حصہ ہوگا، تو 24 کا 8واں حصہ کیا آ جائے گا؟ 3 8 24، 3 8 24، 24 کے 8 حصے کریں تو ایک حصہ 3 ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا۔ پھر 24 کا چھٹا حصہ 6 حصے کریں یعنی 6 چوک 24، 4 حسابی حصہ آ گیا۔ اس طرح ماں کا بھی چھٹا حصہ ہے تو 6 چوک 24۔ ابھی ان جو حصے جب ہوتے ہیں شرعی حصوں کے مطابق حسابی حصے، تو ان کا ٹوٹل کیا جاتا ہے، تو ٹوٹل ہو رہا ہے 3 4 7 4 11، 24 میں سے 11 تقسیم ہو گئے، ابھی 13 باقی ہیں، جو باقی ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اسبا کو۔ تو یہ ہوا حسابی حصہ نکالنا۔ اب ہمارا فارمولہ پورا ہو گیا، بس مجھے اس جگہ وہ بتائیں جن کو حسابی حصے میں الجھن ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ بتا دیں، ایک ایل سی ایم کا طریقہ یا میرے بتانے میں یا واضح کرنے میں یا آپ کو سمجھنے میں، جو بھی کوئی سوال اٹھ رہا ہے وہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ مطلب ایل سی ایم تب بھی نکالا ہے نا جب ترک کا وہ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا؟ نہیں، ایل سی ایم تو ہر ایک کا نکالنا ہے، ایل سی ایم سے حسابی حصہ نکالنا ہے، حسابی حصہ اور ایل سی ایم اگر برابر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، فارمولے پہ اپلائی کر دیں، حسابی حصہ ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ۔ ہاں، یہ حسابی حصوں کا مجموعہ ایل سی ایم سے کم ہو جائے اسے رد کہتے ہیں، یا ایل سی ایم سے زیادہ ہو جائے اسے اول کہتے ہیں۔ تو بس پھر اگر کم ہے تو جو حسابی حصوں کا مجموعہ اگر 10 آیا ہے مثلا تو 10 لکھ دیں گے رد۔ پھر نہیں، پہلے جو ہم نے طریقہ پڑھا تھا، اب شرعی حصے بیوہ کا 1/8 ہے نا، جی تو جی جی اس 8 کو 10 لاکھ پر تقسیم نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے، میں فارمولے پہ بات کر رہا تھا۔ اچھا، مطلب دونوں کا آنسر ایک ہی آئے گا؟ آنسر ایک ہی آئے گا، یہ تو ابھی آسان سچویشن ہے نا، یہ جو جی ابھی جی آپ کے سامنے ہے یہ تو ابھی اس میں جب وہ آ جائے گا رد اور اول تو پھر یہ جی فارمولے فائدہ دیں گے۔ ڈائریکٹ میتھڈ تو یہی ہے، وہ میں ابھی بیچ میں لاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، میں نے فارمولے پہ بات شروع کر دی ہے، تو ابھی فارمولے کو فائنل کرتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ کی، تو کلیئر ہی ہے، مگر ابھی بیچ میں نہ لائیں۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے ترکہ معلوم تھا، وارثین لکھے، پھر ان کے چارٹ کے ذریعے شرعی حصے لکھے، پھر شرعی حصوں کا ایل سی ایم نکالا جو 24 نکلا، پھر اس سے ہم نے ہر ایک کے شرعی حصے جو تھے اس کے نسبت سے 24 ایل سی ایم سے حسابی حصے دیے، یعنی 8واں تھا تو 24 کا 8واں 3، باپ کا چھٹا تھا تو 24 کا چھٹا 4، اور ماں کا بھی چھٹا تھا تو 24 کا 6 4 تھا 24 ہوتا ہے تو 4، اور جو بچتا ہے اب اس کو ٹوٹل کیا تو 11 آیا، جو کہ 24 میں سے 11 نکالے تو 13 بھی بچے ہوئے، تو وہ جو بچا ہوا ہوتا ہے اسبا کو دیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ 18 ٹوٹل، نیچے بھی 24 ہو گیا، وہ بھی 24 ہو گیا، تو یہ اب ڈائریکٹ اسی فارمولے پہ حل ہوگا۔ مثلا بیوہ کا حسابی حصہ 3 ہے، فارمولے کی بات کر رہا ہوں، تو 3 ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ، تو ان کا حصہ نکل جائے گا، 3 ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ، تو 3 ضرب ترکہ 10 لاکھ تقسیم 24 تو آ گیا 1,25,000، تو یہ ہے اس کی بیس۔ اس طرح باپ کا بھی 4 ضرب ترکہ حسابی حصہ 4 ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ 24، اس طرح ماں کا بھی، اور بیٹے کا بھی 13 ضرب یعنی حسابی حصہ 13 ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ 24۔ یہاں تک کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی کو مسئلہ ہو تو بتائیں۔
سر یہاں تک تو مجھے سمجھ میں آ گیا. اچھا، میں یہ سب کے لیے رکھ رہا ہوں جن کو اس میں الجھن ہوئی تھی. کسی نے حسابی حصے کا ایک سوال آیا تھا کہ حسابی حصہ متعین ہوتا ہے. متعین نہیں ہوتا، شرعی حصہ متعین ہے. شرعی حصے سے ایلسیم نکالتے ہیں، اس ایلسیم سے جو شرعی حصوں کی نسبت سے جو دیتے ہیں وہ حسابی حصہ کہلاتا ہے. 24 ایلسیم نکلا اور اس کا وہ شرعی حصہ 8واں تھا تو 24 کا 8واں 3، چھٹا تھا تو 24 کا چھٹا 4. اس طرح جو بھی آئے یہ حصے دیتے ہیں، اس کو حسابی حصہ کہتے ہیں. اور یہ فارمولا پورا کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے، اس سے پرفیکٹ رزلٹ آتے ہیں اور پیچیدہ مسئلے ڈائریکٹ حل ہوتے ہیں. جی اچھا، تو یہ ہو گیا. اور اس میں جب یہ حسابی حصوں کا مجموعہ اور اصل مسئلہ برابر ہو تو اسے مسئلہ عادلہ کہتے ہیں، ہے نا. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، ڈائریکٹ فارمولا یوز ہوتا ہے، حسابی حصہ ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ. اب جو بیچ میں ایک بات آئی تھی کہ ڈائریکٹ میتھڈ، تو یہ آسان چیزیں تو ڈائریکٹ ہو سکتی ہے. اب فارمولے کو بھول جائیں. ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہوگا؟ عام مسئلے تھا کہ بیوہ کا 8واں حصہ ہم نے چارٹ سے نکال لیا، باپ کا چھٹا، ماں کا چھٹا، اور بیٹے کا کیا ہے؟ اسبا، یعنی جو بچے گا. تو اب ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہوگا؟ اب بیوہ کا 8واں حصہ ہے تو 10 لاکھ کو تقسیم کر دیں 8 سے، 8 سے. اور باپ کا چھٹا حصہ ہے تو اب 10 لاکھ کو تقسیم کر دیں 6 سے، 6 سے. اور پھر ماں کا بھی چھٹا حصہ ہے تو 10 لاکھ کو تقسیم کر دیں 6 سے. 6 سے. ٹھیک ہے، جو جواب آ گئے ان کو ٹوٹل کر لیں. جو ٹوٹل کر کے 10 لاکھ میں سے مائنس کریں، جو بچے گا وہ سب کس کو دے دیں؟ بیٹے کو. یہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ، جو آسان عام مسئلوں میں تو آرام یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کوئی نکال نہیں رہے، آپ نے صرف شرعی حصہ نکالا اور اس کو ترکے سے تقسیم کر دیا. ترکے کو اس شرعی حصے سے تقسیم کر دیا، اور ہر بار ٹوٹل ہی کو کریں گے. یعنی بیوہ کا 8واں حصہ ہے تو 10 لاکھ ہی سے 8 سے 10 لاکھ کو 8 سے تقسیم کریں. پھر باپ کا چھٹا حصہ ہے تو 6 تقسیم 10 لاکھ کو 6 سے تقسیم کریں، 10 لاکھ کو ہی، ترکے کو ہی، اس طرح. اور پھر جو اسبا وغیرہ ہوں گے تو جن کے حصے مل گئے ان کا جمع کر کے ٹوٹل سے نکال کے جو بچے گا وہ ظاہر اسبا کا ہوگا. یہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ، براہ راست طریقہ. تو یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی؟ جی جی الحمدللہ. اب صرف یہ تھا کہ اول وغیرہ جب مسئلہ آ جائے، جیسے ایک مسئلوں میں آپ کو چارٹ کو دیکھ نہیں پاتے تو میرے خیال میں نے ایک مسئلہ دیا تھا، اس میں بیٹی بھی تھی اور سگی بہن بھی تھی. تو انہوں نے بیٹی کو بھی نصف لکھا اور سگی بہن کے لیے بھی نصف لکھ دیا. کوئی بتائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور غلط ہے تو وجہ کیا ہے؟ نہیں سر، بہن کو جو ہے وہ 1/6 ملے، وہ اسبا بن جاتی ہے اگر بیٹی اور پوتی ہو، بیٹا ساتھ نہ ہو. تو وہاں غلطی کیا ہوئی کہ وہ اصل میں ٹھیک ہے، انہوں نے بہن کا چارٹ دیکھا، وہاں لکھا تھا کہ اگر اکیلی ہو تو نصف، مگر شرط لکھی ہوئی تھی نا. شرط میں لکھا ہوا تھا بیٹا بیٹی اولاد نہ ہو، سگا بھائی نہ ہو، تو اولاد تو بیٹی موجود تھی نا. تو یہ ہوئی یہ معاملہ نظر اس طرح ری چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جن کے ذہن میں وہ آیا تھا وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ وہاں کیا غلطی ہوئی. تو بہن کو اکیلی ہو تو نصف ملتا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ اس لیے شرط کو بہت اچھی طرح غور کریں. تو اب یہاں دیکھ لیں کہ اس میں ہم حصے دے رہے ہیں، یعنی شوہر، ماں، 2 سگی بہنیں، ماں شریک، اور 2 ماں شریک بھائی. تو ہم نے شرعی حصے دیے، شوہر کا اولاد نہیں ہے
تو شوہر کو ہو گیا نصف، اور ماں کے ساتھ 2 سگی بہنیں موجود ہیں تو 1/6، اور 2 سگی بہنیں خود ہیں اور اولاد نہیں ہے، سگا بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو پھر 2 سگی بہن کو 2/3 ملتا ہے۔ اور 2 ماں شریک بھائی، تو ماں شریک بھائی کو نہ ملنے کی شکل ہوتی ہے کہ باپ یا اولاد میں سے کوئی ہو، تو یہاں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اب یہ 2 ہیں، تو ان کو دوسری حالت کے مطابق 1/3 ملے گا، جس میں یہ شریک ہوں گے برابر۔ تو یہ ہمارے سامنے آ گیا 1/2، 1/6، 2/3، 1/3۔ تو اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ ایل سی ایم لیں گے۔ اگر ہم ان کو اکیلا چھوڑیں، ایل سی ایم نہیں لیں، تو ہمارے سامنے ایک چیز آئے گی کہ پیسے، ابھی ہم ڈائریکٹ چیک کرتے ہیں پہلے، پھر ہمیں یہ اول کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ترکہ کتنا ہے؟ اکائی دائیں سینکڑا ہزار 10,000 1,00,000۔ تو اگر ہم ڈائریکٹ میتھڈ پہ حل کریں، چلیں، شوہر کو نصف دے رہے ہیں، تو 1,00,000 کا نصف کتنا ہو گیا؟ 50,000۔ 50,000۔ اب اسی میں سے ماں کو 1/6 دینا ہے، چھٹا حصہ، تو 1,00,000 کا چھٹا حصہ ہو گیا 16,666۔ 66۔ اور اب بہنوں کو دینا ہے 2/3، تو 1,00,000 کا 1/3 تو ہے 33,000، اور 2/3 کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا 66۔ 66,600۔ اور اس کے بعد ماں شریک بھائی 2 کو دینا ہے 1/3 یعنی 33,000۔ 33۔ تو اب آپ خود ہی سوچیں کہ 33,000 یہ، 66,000 یہ، 99,000 تو یہی ہو گئے، پھر 16,666 ماں کو بھی دینے، اور 50,000 شوہر کو بھی دینے۔ تو یہاں آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا کہ جو حصوں کے مطابق دیں تو ترکہ کم پڑ گیا، جی۔ تو ترکہ 1,00,000 ہے اور دینے کے لیے 1,70,000 چاہیے کم از کم، تو اس کا مطلب ہے 70,000 کا تو مسئلہ بن گیا۔ تو ترکہ تو ہے ہی 1,00,000، اور حصوں کے مطابق دیں تو 1,70,000 دینے پڑیں گے۔ تو اب یہ اسے تنگی کہہ رہے ہیں نا، اب یہ تنگی ہے نا کہ پیسے کم ہیں اور حصوں کے مطابق جو دینے ہیں وہ زیادہ بن رہے ہیں، تو اسے اول کہتے ہیں۔ تو اب یہاں حل کیا ہے؟ پہلے فتویٰ، تو حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ اس میں ہر ایک وارث کے جو حصہ بن رہا ہے اسی حصے کے مطابق اس کے حصے کی کٹوتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں فارمولہ فائدہ دے گا، اگر ہم یہ زبانی کریں تو بہت مشکل ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس کا ایل سی ایم نکالیں گے ان سب کا، 1/2 اور یہ 6 اور 3، تو یہ 2 اس کا ایل سی ایم لیں تو 6 آتا ہے، ایک دفعہ 2 جائے گا، یہ 2 3 10 6، اور پھر 3 3، اور دوسری طرف 3 سے سب ختم ہو جائے گا، تو 6 2 3 10 6 ایل سی ایم آ گیا۔ اب ایل سی ایم یہ آ گیا، اب ہم حصے دے رہے ہیں ایل سی ایم سے، شوہر کا نصف ہے تو 6 کا نصف کیا ہو گیا؟ 3 جی مہربانی، یہ تھوڑا سا بھول گیا ہے کہ شرعی جی حصہ 1/2 ہے، تو اس کا حسابی حصہ 3 کیسے ہوا؟ یہ ذہن سے جی نکل جی گیا جی یہ۔ ہم ان سب کا جو شرعی حصے ہیں اس کا ایل سی ایم نکالا ہے، ایل سی ایم کلیئر ہے نا آپ کو؟ یعنی ہم ان کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو دیکھیں 3 3 6 اور 2، تو اگر ہم 2 سے ڈیوائڈ کریں 3 نہیں ہوگا، 3 نہیں ہوگا، 6 ہو جائے گا نا، 2 3 ٹھیک۔ 6 اور 2 1 2۔ اب ابھی 3 باقی ہے، اب ہم 3 سے کریں گے، 3 1 3 3 1 3 3 1 3، اور 1 تو یہاں ہے، تو یہ ہمیں حاصل ہو گیا 3 اور 2، ان کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو 3 2 6، یہ آ گیا اصل مسئلہ۔ اب اس اصل مسئلہ سے ہم حسابی حصے دے رہے ہیں، تو شوہر کا شرعی حصہ ہے نصف، تو 6 کا نصف کیا ہے؟ اصل مسئلہ جو 6 کا نصف کیا بنے گا؟ 3، تو یہ 3 اس طرح آیا، اصل مسئلہ ہم نے 6 نکالا، اب اس اصل مسئلے سے شرعی حصوں کے نسبت سے حصہ دے رہے ہیں حسابی، تو شوہر کا نصف ہے تو 6 کا نصف کیا ہو گیا؟ 3،
माँ का 1/6 है, तो 6 का 1/6 6 क्या होता है? 1। 1 6 का यानी छठे का छठा हिस्सा, जी। तो 6 के 6 हिस्से करें तो 1/1 बनता है। और दो सगी बहनों का 2/3 है, तो 6 का 1/3 2 बनता है, यानी 3 हिस्से करें ना 6 के, तो 2 2 2, तो 1/3 क्या हुआ 6 का? 2। और 2/3 क्या हो जाएगा? 4 4। इस तरह 6 का माँ शरीक भाई का 1/3 है, तो 6 का 1/3 क्या होगा? 1/3 क्या होगा? 2। 2 होगा ना, 2 या 6। हम्म 6 के 3 हिस्से करें तो 2 2 2, तो 1/3 कितना बना? 2। 2। 2/3 4। अब हम हिसाबी हिस्सों के मजमूए को जमा करेंगे। 3 और 1 4, और 4 8, और 2 10। 10 तो ये तो असल मसला से ज्यादा हो गए, तो इसे ऑल कहते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, हम असल मसले के आगे लिख देंगे ऑल, और जो 10 मजमुआ आया है 10 वो लिख देंगे। अब क्या करना है हमें? अब सिर्फ ये करना है कि अब जब तकसीम करेंगे तो हिसाबी हिस्सा ज़रब तरका तकसीम ऑल होगा। और 10 10 से तकसीम होगा, असल मसला 6 से नहीं होगा। तो यानी शोहर का हिस्सा देना है तो 3 ज़रब 1 लाख तकसीम 10, 10 तो जवाब आ रहा है 30,000। और माँ को देना है तो 1 लाख, 1 ज़रब 1 लाख तकसीम 10, 10,000 आ रहा है। और दो सगी बहनों को इकट्ठा जो देना है तो उनका हिसाबी हिस्सा 4 है, 4 ज़रब 1 लाख तकसीम ऑल 10, 40,000। और फिर माँ शरीक भाई का 2 ज़रब 1 लाख तकसीम 10 ऑल जो है 20,000। अब इनका टोटल करें तो जवाब यानी रकम 1 लाख भी बन जाती है, सबकी निस्बत से, उन्हीं के हिस्सों की निस्बत से पैसे भी कट गए। शोहर के 50 से 30,000 हो गए, और माँ के 16,000 से इनके कम कटे 10,000 हुए, और 66 वालों के 40,000 हो गए, और 33 वालों के 20,000 हो गए। तो इस तरह 1 लाख की रकम इनमें तकसीम हो गई, और हर एक के हिस्सों की निस्बत से कट होकर मिल गए। तो ये प्रोसेस हो गया ऑल का। अच्छा सर, एक सवाल है यहाँ पे। ये जो आपने डायरेक्ट मेथड वाले हिस्से लिखे हैं, तो ये लिखने जरूरी होते हैं या खाली हम बस फॉर्मूला के थ्रू हिस्सा बता दें? हाँ, ये अपने समझने के लिए होते हैं कि ठीक है ये सर। ऑल है या नहीं। तो इसको लिखे या ना लिखे, आपको बस ये पता लग जाना चाहिए कि ये ऑल है। वो जी ऑल वैसे ही पता लग जाएगा फार्मूले से। ये तो मैंने डायरेक्ट मेथड लिखा है ना, इसको तो आप जब फार्मूला पूरा यूज करेंगे, जब हिसाबी हिस्से देंगे, तो फिर तरीका यही है, हिसाबी हिस्सों का मजमुए को असल मसले से चेक करते हैं। तो अगर मजमुआ हिसाबी हिस्सों का और असल मसला बराबर है तो मसला है आदिला। अगर हिसाबी हिस्सों का मजमुआ ज्यादा आ जाए असल मसले से, तो ये साफ पता लग गया ऑल है। और अगर हिसाबी हिस्सों का मजमुआ असल मसले से कम आ जाए तो उसे क्या कहेंगे फिर? रद्द। इसका रद्द मतलब है रद्द है, पैसे बच रहे हैं। रद्द ठीक। तो वहां क्या करेंगे? जैसे 6 के हिसाबी हिस्सों का मजमुआ 4 आ जाता मसलन, तो क्या जी। करते? रद्द फिर लिखते, 4 से तकसीम 4 करते हैं। लिख देते, और फिर तकसीम असल मसले के 6 के बजाय किससे होता? 4 4। से 4 से। तो ये है वो जिसे रद्द का भी हमने किया हुआ था। काइंडली जो बेटी, खांस रहा है वो अपना माइक बंद कर दे प्लीज। बेटी और माँ, बेटी और माँ। तो बेटी का हमारे सामने आया तर्का 1,000 है, बेटी और माँ है मसलन। तो बेटी का शरई हिस्सा निस्फ है क्योंकि अकेली है, बेटा नहीं है। और माँ का हिस्सा 1/6 है चार्ट के मुताबिक, क्योंकि बेटी वारिसीन में बेटी औलाद मौजूद है, तो माँ का 1/6 होगा। अब हम क्या करेंगे? 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो कि 6 निकल रहा है। ठीक है जी। अभी फार्मूले पे बात कर रहा हूँ। अब ये 6 से हम बेटी का हिसाबी हिस्सा देंगे, तो 6 का निस्फ क्या आ गया? 3। और 6 ठीक। का 1/6 क्या हो गया? 1। 1। और हिसाबी हिस्सों का मजमुआ क्या बन गया? 3 और 1 4। 4। और असल मसला क्या है? 6। 6।
تو حسابی حصوں کا مجموعہ اصل مسئلے سے کم ہو گیا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رد۔ اب رد لکھ کے جو مجموعہ کم ہے وہ لکھ دیں گے 4۔ اب ہم جو تقسیم کریں گے وہ یوں کریں گے 3 ضرب 1000 تقسیم 4، پھر یہ بیٹی کا حصہ آ جائے گا 3 ضرب 1000 تقسیم 6 کے بجائے کیا ہوگا؟ رد 4۔ اور اس طرح ماں کا بھی 1 ضرب 1000 تقسیم 4۔ تو بس یہ ہوگا۔ اگر عادلہ ہے تو سمپل فارمولا ہے حسابی حصہ ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ جو بھی ہے، اور اگر حسابی حصوں کا مجموعہ اصل مسئلے سے زیادہ ہے تو یہ اول ہے، اور وہ اصل جو رقم زیادہ ہے وہ سامنے لکھ دیں۔ اب تقسیم اصل مسئلے سے نہیں ہوگی، اول والی رقم سے ہوگی۔ اس طرح اگر حسابی حصوں کا مجموعہ اصل مسئلے سے کم ہے، جیسے یہاں 4 آیا جو کہ 6 سے کم تھا، تو رد لکھ کے 4 لکھ دیں گے۔ اب تقسیم 4 سے ہوگی، اصل مسئلہ 6 سے نہیں ہوگی۔ جو بھی اصل مسئلہ ہوگا نہیں ہوگی، جو رد یا اول کی رقم ہوگی اس سے ہوگی۔ جی یہ تھا، میں نے آج دہرانا تھا۔ اب اس حوالے سے کوئی رکاوٹ ابھی بھی جس کو آ رہی ہے وہ کر لیں۔ تو اسٹیپس میں بہت توجہ سے کیجئے گا۔ میں اس میں پیپر وغیرہ سارے آپ دیکھ کے کریں گے، مگر اپنے اپنے طور پہ کسی سے مدد لیے بغیر، جو آپ نے پیپر میں پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، اس سے دیکھ کر خود حل کرنا ہوگا۔ اس لیے اس کی جو وارثین کو دیکھیں تو ان کی شرائط کو غور سے پڑھیں، پھر اس کے مطابق شرعی حصہ فائنل کریں۔ جب ہو جائیں تو پھر اس کا ایل سی ایم لیں، اور پھر جو ہے اس ایل سی ایم سے حسابی حصہ دیں شرعی حصوں کی نسبت سے۔ پھر وہ فارمولہ پورا ہو گیا جس کا طریقہ ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ جی اس دائرہ کار میں کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ اگر السلام علیکم سر، اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو پھر ایک دفعہ ہمیں ذوی الارحام کی وہ پڑھا دیں گے، جس طرح ہم نے وہ پڑھا تھا اس طرح۔ ہاں میں ذوی الارحام پہ سوچ رہا تھا کہ اس کو لاسٹ کلاس میں رکھوں، اور اس کا میں نوٹس دے دوں گا، پھر آپ اس کو دوبارہ پڑھ کے خود سمجھتے رہیں۔ تو میں اس کو آخر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ہم اس پوزیشن پہ انشاءاللہ آئیں گے کہ ہم 80% جو وراثت کے مسئلے ہیں عموماً وہ حل کر سکیں گے۔ تو ابھی میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں۔ جو اسپیشل کیس ہیں وہ اولو الارحام کی ایک تفصیل ہے، وہ ذرا اسپیشل کیس ہے، اور کچھ آپ کو میں نے بتا بھی دیے۔ تو مجھے ابھی صرف یہ پوزیشن کریں، لاسٹ کلاس میں اولو الارحام کی تفصیل کروں گا کہ اس میں سے کیسے دینا ہے، ان میں جب خود بہت سارے آ جائیں، جس طرح کے اسبا میں آ جاتے ہیں نا، تو درجہ اول کو دیتے ہیں، درجہ دوم کو نہیں دیتے، اس طرح ان میں بھی درجے ہیں، اور پھر ان میں آپس میں بھی ایک کمبینیشن ہے۔ تو وہ بات ٹھیک میں لاسٹ میں ہے۔ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی مجھے اس فارمولے کی حد تک جو آپ کے مطلب مجھے یہ چیز تو پتہ لگے، آپ واقعی اگر ایسا ہوا ہے تو میرے کہنے پہ نہیں، کہ آپ کو ابھی 9 لیکچر کے بعد اب آپ کو مطلب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آئے، وراثت کا مسئلہ سمپل، یعنی وارثین اور ترکہ معلوم ہے، اور آپ پھر اس کو حل کر سکتی ہیں۔ یہ اعتماد آپ میں پیدا ہو گیا، یہ چیز آپ کر سکتی ہیں، تو میری اس میں مطلب اس کا کچھ صلہ ملے گا محنت کا۔ جی سر، انشاءاللہ تعالی امید تو ہے کہ کر لیں گے۔ وہ ہاں بس کیلکولیشن کوئی مسٹیک جی اگر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن رد اور اول اور عادلہ یہ تینوں اچھے سے سمجھ آ گئے۔ ہاں یہ مسئلے ہے، پریکٹیکلی یہ میتھ نہیں ہے، یعنی میتھ بھی ہے مگر اصل میں تو یہ تینوں مسئلے ہیں نا، کہ رقم برابر یا رقم کم یا رقم زیادہ، 3 اینگل ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے۔ اس تک ہم روکتے ہیں۔ میں جو اگلا کروں گا وہ اس میں یہ تھوڑی تفصیل اس کی آئے گی اولو الارحام میں،
بھانجے بھانجیاں نواسے نواسیاں ہیں مثلا، تو ان دونوں کو دو دو حصے، لڑکے کو نواسے کو ایک حصہ، نواسی کو، اس طرح ہوگا یا برابر ہوگا؟ یہ جو باتیں ہیں اس کے اوپر جو فتاوی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر وہ آپ کو پھر ایک ٹیسٹ بھی دے دیا جائے گا، جس کے بھی لمیٹیشن میں ذرا فائنل کر کے بتاتا ہوں کہ کتنے ٹائم میں حل کرنا ہو۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، جی السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ جی جی کچھ پوچھ رہے جی سر السلام میں علیکم۔ تھا وعلیکم جی جی کہ پچھلے ٹیسٹ میں آپ نے ایک سوال دیا تھا کہ اگر وارثوں میں سگے بھائی کے ساتھ باپ شریک بھائی بھی موجود ہو تو باپ شریک بھائی کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ تو ہاں یہ دونوں اسبا میں سے ہے نا، بھائی سگا بھائی بھی اور باپ جی جی شریک بھائی، جی جی تو کیا بالکل دونوں کو بالکل، حصہ ملے گا؟ نہیں درجے میں پہلے اوپر کون ہے؟ اور سگا بھائی ہے نا۔ جب درجے میں اوپر کا موجود ہو تو اس کے بعد والے کا نہیں ہوتا، پھر ختم۔ تو جو آپ نے وہ پھر بھیجے تھے آنسر اس کے، تو اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ حصہ ملے گا۔ اچھا نہیں، اگر لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، باپ سے سگے بھائی کی موجودگی میں باپ شریک بھائی کو نہیں ملتا، ڈن، جی ختم۔ السلام علیکم۔